نے معراج پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، اس کی تفصیل سورۃ النجم میں انشاءاللہ آئے گی اور احادیث کے اندر مکمل تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کی 4 اور 8 نمبر آیت تک کے بنی اسرائیل کی بغاوتوں کو اللہ نے تذکرہ کیا کہ اس کے جواب میں یعنی انہوں نے جو بغاوت اختیار کی تو اللہ نے ان پر بادشاہوں کو مسلط کر کے ان کو برباد کر دیا، سزا دی اللہ نے، یعنی غیروں کو مسلط کر دیا یا ان کو مسلط کر دیا جو اللہ کو بادشاہ بنانا تھا، اللہ نے کسی اور کو مسلط کر دیا۔ انسان اللہ کا غلام بن کر رہنا بہتر ہے، دنیا کے غلاموں سے یعنی دنیا کے سامنے جھک جانا، دنیا کے غلاموں کی طرح رہنا، اللہ کا غلام بن کر رہنا سب سے بڑا تاج ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کس طرح سزا دی ان کی بغاوتوں کی وجہ سے۔ پھر اس سے آگے 9 اور 10 نمبر آیت بنی اسرائیل کی اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا، فرمایا یہ سب سے سچی اور کنفرم بات کرنے والی چیز یہ قرآن ہے۔ دنیا کی خبروں پر یقین کر لیتے ہو، میڈیا پر ہر وقت دماغ میں یہی ہوتا ہے یہ کامیاب ہو رہا ہے، یہ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کو اللہ کے قرآن نے کامیاب کہا، ناکام وہ ہے جس کو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ناکام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس قرآن نے کہا انسان یہ ساری خسارے میں مگر جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق کا ساتھ دیا اور صبر کیا، وہ کامیاب ہے۔ تو یہ اسلام اصول بتلا رہا ہے کامیاب کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن یہ جو سچی خبریں دیتی ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے، گزری ہوئی اور آنے والی ہر خبر قرآن کی وہ سچ ہے اور اس زمین پر ہو کر رہے گی۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے انجیل میں 10 بڑے احکام جو دیے تھے، یعنی عیسائیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتلائی ان کو عمل کرنے کا کہا، اللہ نے کہا وہ اس قرآن میں آ چکے ہیں، تو تمہارے وہ بھی بہانے ختم کہ ہم اپنی بات پر عمل کریں گے۔ عمل تو جو اس میں تھا وہی اس میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا تعارف دینے آئے، قرآن بھی اللہ کا تعارف دیتا ہے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں عیسائی ہے نا، اس قرآن کی صرف کچھ آیات پڑھ لے وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ اپنی کتاب ہی پڑھ لے صحیح معنوں میں تو اس قرآن پر وہ ایمان لے آئے گا۔ تو اللہ نے جو 10 احکام وہاں پر بڑے احکام بیان کیے تھے ان کا قرآن میں بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا ہے۔ تو یعنی قرآن پچھلی کتابوں کے لیے ایک جامع کتاب ثابت ہوتی ہے، ان کو جھٹلاتی نہیں ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے، قرآن میں ہے۔ تو فرمایا کہ بس اب پچھلی کتابوں کی ضرورت نہیں، جب پچھلی کتابوں کی بات اس میں آ گئی، یعنی کوئی ایسی چیز ہے، پرانا موبائل ہوتا ہے، ہم نیا موبائل جب لیتے ہیں اس میں سارے فیچرز آ جائیں، پرانے کی وہ ویلیو نہیں رہتی ہے۔ یہ لیپ ٹاپ ہیں جو پرانے تھے، ان کی ریم، ان کی جتنی بھی سپیڈ ہے، جب وہ ڈاؤن ہوتا ہے تو جب نئی چیز آتی ہے تو وہ پرانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ کتاب اللہ کی طرف سے تنزیل من رب العالمین یہ نازل ہو گئی، پچھلی کتابوں کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اللہ نے جو 10 باتیں پھر کی وہ انجیل کتاب والی، اس میں پہلی چیز فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں، فقط اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرے نمبر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا، یہی بات اللہ نے انجیل میں کی، یہی بات تورات میں، یہی قرآن میں، اور سب قوموں کو، سب نبیوں کی امتوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا تھا۔ اس سے آگے اللہ نے کہا کہ رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ احسان کرو، وذی القربیٰ ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کی انجیل میں بھی ہے۔ تو اللہ نے اس سے آگے پھر فرمایا فضول خرچی سے پرہیز کرو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہی ہیں یہ ان میں بھی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں چوتھے نمبر پہ کہ غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، یہی عیسیٰ کی دعوت، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، ہمارا قرآن کہتا ہے، ان کا بھی یہ انجیل کا پیغام تھا کہ زنا کے قریب نہیں جانا، ناحق قتل نہ کرو۔ چھٹی چیز ہمارا قرآن بھی کہتا ہے کسی جان کو ناحق قتل کوئی نہیں کر سکتا، ایک جان کی قتل کل کائنات کی انسانیت کا قتل ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ 7ویں نمبر میں یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اللہ ہمارا بھی کہتا ہے اس قرآن کے اندر کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ اس قرآن میں ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کرو۔ انجیل کے اندر بھی یہی ہے کہ وعدے کو پورا کرو، ناپ تول میں پورا رکھو، یعنی وہ جو کانٹا ہوتا ہے تولنے والا پورا تولنا ہے، پیمانہ صحیح رکھنا ہے، یہی قرآن کہتا ہے۔ اس سے آگے جو اللہ تعالیٰ نے 10ویں چیز فرمائی کہ جس چیز کے متعلق علم نہ ہو اس میں بحث نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ یہ 23 نمبر اور 37 نمبر آیت تک بنی اسرائیل کی آپ یہ چیزیں پڑھ لیں، یہی باتیں انجیل میں ہیں اور یہی باتیں قرآن میں ہیں۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ اللہ ایک ہے، راستہ ایک ہے، نبی یہ آ گیا تو دعوت اس پر، اختلاف یہاں پر تھا، ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ بنی اسرائیل حسد اور بغض کی وجہ سے قرآن اور نبی پر ایمان لے کر نہیں آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں یہاں پر کی۔ اس سے آگے 53 نمبر آیت بنی اسرائیل کی جب آپ پڑھیں گے، اللہ کہتے ہیں اچھے طریقے سے بات کیا کرو، شیطان کو فساد برپا کرنے کا موقع نہ دیا کرو۔ جب آپ قرآن سنا رہے ہیں نا، حدیث سنا رہے ہیں، تحمل نہیں ہے، آپ اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ دین کے اندر بھی بگاڑ پیدا کر دیں گے۔ قرآن بھی تحمل سے سنانا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا نا، آپ کی طبیعت نرم مزاجی نہ ہوتی، آپ کے قریب کوئی نہ بیٹھتا، یہ سارے اٹھ کر چلے جاتے۔ بے شک آپ قرآن کے یعنی جس پر نازل ہوا ہے وہ پیغمبر ہیں آپ، تو نرمی کے ساتھ اللہ کہتے ہیں بات کرنی ہے، اور جو نہیں کرتا وہ شیطان کو موقع دیتا ہے کہ وہ فساد برپا کر دے ان کی باتوں کی وجہ سے۔